شہر بستان کی بات ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقدس شہر کی بات تمہیں بتاؤں۔ بہت پیارا شہر تھا، نیکوکار لوگ رہتے تھے۔ ایک فاحشہ عورت، زانیہ عورت، گناہگار عورت وہاں آ گئی۔ اس نے وہاں اپنا اڈا بنا دیا۔ اب وہ جوانوں کو برائی کی طرف بلاتی ہے اور اتنی حسین ہے کہ جو اسے دیکھتا ہے برائی سے بچ نہیں سکتا۔ اب وہ فاحشہ عورت، زانیہ عورت نے اپنا اڈا بنا لیا وہاں۔ اب جوان آتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک وہاں بڑا رش لگا رہتا ہے۔ گلی میں جوان ہی جوان کھڑے ہیں۔ بے حیائی اور فحاشی عام ہو چکی ہے، تو لوگ با حیا اور با غیرت لوگ بھی ہوتے ہیں۔ جہاں بے غیرت اور بے حیا ہوتے ہیں وہاں حیا والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ با حیا لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا شہر پرامن تھا، ایسی برائی نہیں تھی، تو یہ جو فحاشہ زانیہ عورت آئی ہے اس نے تو پورے معاشرے کو بگاڑ دیا ہے۔ وہ چلتے ہوئے شہر بستان کے اللہ کے ولی کے پاس آئے، حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے، کہنے لگے صاحب تم تو مصلی پہ تسبیح لے کے بڑے سکون سے بیٹھے ہو، تمہیں پتہ نہیں تیرے علاقے کے جوان کس حال میں جی رہے؟ تم نے حال اور خبر لی ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے صاحب وہاں ایک فاحشہ عورت آئی ہے، بڑی حسین ہے، جو اسے دیکھتا ہے حسن پہ بک جاتا ہے، اور اس کی گلی میں تو جوانوں کا رش لگا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، تمہیں روکو کسی طرح۔ اللہ کے ولی تھے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، کسی کو گناہ پہ دیکھ کے نا وہ برداشت نہیں کرتے۔ ہمارا کیا حال ہے، ہم تو گناہوں پہ لوگوں کو لگاتے ہیں۔ جیسے دشمنی ہوتی ہے، اس کے بیٹے کو شراب پہ لگا دیا، اسے نشے پہ لگا دیا، اسے زنا پہ لگا دیا۔ صاحب و نیک بنیے، خود اپنا آپ سنبھالیے اور پھر دوسروں کا سہارا بنیے، دوسروں کو محفوظ کیجیے۔ آج اگر کوئی دنیا کی آگ میں جا رہا ہو نا تو ہم کوشش کرتے ہیں صاحب ادھر نہ جاؤ، کوئی نابینا ہو، آگے جا رہے، آگے آگ ہے یا آگے گڑھا ہے، خدشہ ہے کہ وہ جل جائے گا یا گڑھے میں گر کے مر جائے گا، تو ہم اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، صاحب ادھر نہ جاؤ، تیرا نقصان ہے۔ یارو یہ نہیں سوچا کہ جو گناہ پہ گناہ کر رہا ہے وہ جہنم کی آگ میں جا رہا ہے، کبھی اسے روکا؟ اس بڑی آگ سے بچانے کی ہم نے کبھی کوشش کی؟ ہم تو اپنے آپ کو بھی نہیں بچاتے، اور ان کو کیا بچائیں گے؟ پہلے اپنا آپ سیدھا کرو، اپنا آپ بچاؤ، پھر معاشرے کی اصلاح کے لیے نکلو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے مصلی اٹھایا، تسبیح پکڑی اور چلتے اس فحشہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے۔ شام کا وقت ہے، مصلی بچھا کے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ وہ جوان جو آتے تھے بکنگ کے لیے، پیسے دے جاتے، ٹائم لے جاتے، آتے گناہ کر جاتے۔ اب جوان آئے تو شہر کے ولی کو دیکھا، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ دروازے پہ مصلی بچھا کے بیٹھے، تو جوان آتے سلام کر کے چلے جاتے، یوں لگتا کہ مسجد جا رہے، آئے تو تھے گناہ کرنے کے لیے، آتے سلام کر کے واپس چلے جاتے۔ حیا آ جاتا کہ اللہ کے ولی کے سامنے، نیک بندے کے سامنے اندر کیسے جائیں، واپس چلے گا۔ جب اتنا وقت تک اندر کوئی نہ آیا تو جو اس کے بندے رکھے تھے نا بکنگ کے لیے، تو وہ آئے، دیکھا دروازے پہ بزرگ بیٹھا، صوفی کو بابا تیرا یہاں کیا کام، اگر عبادت کرنی ہے تو مسجد میں چلے جاؤ، یہاں سے اٹھ جاؤ، ہمارے روزی کا مسئلہ ہے، اڈا خراب کر دیا ہے۔ فرمایا تمہیں کیا چاہیے؟ کہتا پیسے کا کام، ہم تو پیسے سے کام چلاتے ہیں۔ فرمایا لو پیسے مجھ سے لے لو، آج رات کی بکنگ مجھے دے۔ حیران ہو گیا، اللہ کا ولی ہے، پیسے دے کے بکنگ لے رہا ہے، رات مجھے دے دو، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں پیسوں سے لیجئے، کسی اور کو نہ آنے دیجئے، آج پیسے میں دیتا ہوں، رات میرے حوالے کر دیجئے۔ پیسے دے دیے، اور رات کا وقت ہوا، وضو کیا، چلے گئے۔ اس عورت کو کہا کہ اب تم بک چکی ہو، جو میں کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ کہا ہاں، جو تم کہو گے وہی کروں گی۔ کہا جاؤ وضو کر کے۔ ایسے بھی لوگ تھے، آج ہم ڈھونڈے کوئی ملتا ہے ایسا؟ فرمایا جاؤ غسل کرو، وضو کر کے آؤ۔ مصلی بچھایا اور اس کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ کہا نماز شروع کرو رب کی۔ ادھر اسے نماز میں کھڑا کر دیا کہ وہ سجدے میں گئی تو پیچھے سجدے میں گر گئے۔ رب کی بارگاہ میں گر گرا کے عرض کرتے ہیں، مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب اپنا بنانا تیرا کام ہے۔ جو میرا بس تھا میں نے کر دیا، یہاں تک تو میں لا سکتا تھا، دل بدلنا میرا کام نہیں ہے، ظاہر کو بدل سکتا تھا، وضو بھی میں نے کروا دیا، مصلی پہ لا کے کھڑا کر سکتا تھا، دل بدلنا میرا کام نہیں۔ مالک دل تو بدلتا ہے، اس کا دل بدل دے، اگر دل نہ بدلا
तो सवेरे तेरे बंदे के ऊपर बुहतान आएंगे, लोग ताना देंगे, यारो रात तो बायजीद बुस्तामी उस फहशा के घर में था, अगर सुबह भी ये बुरी रही तो मेरे ऊपर बुराई की तोहमत लग जाएगी। मालिक इसका दिल बदल दे। रब्बे काबा की इज्जत की कसम, अल्लाह के वली की जुबान से निकले वो जुमले थे। वो नमाज पढ़ के फारिग हुई, कहने लगी तेरा शुक्रिया कि तूने कहां से उठा के कहां खड़ा। और साहिबो ये याद रखो कि बेनमाजी को तुम नमाजी बनाओगे ना तो सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान नहीं भूलेगा। अगर किसी को खरीदना चाहते हो ना, पैसे से उसका जिस्म तो खरीद सकते हो, अगर दिल खरीदना है तो अखलाक से, प्यार से खरीदना है। उसके दिल में जगह बनाओगे तो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, सारी जिंदगी तुम्हारे गीत गाता फिरेगा। नमाजियों के सामने बैठ के नमाज की बात करना और बात है, गली के लोफर लुफंगे जवान को लाके मस्जिद में बिठा देना। हज़रत बायजीद बुस्तामी ने दुआ की तो अल्लाह ने दिल की दुनिया बदल दी। सुबह का वक्त हुआ, जवान आए पैसे लेके, बुकिंग के लिए आए, पैसे लो हमें, क्या नहीं, अब पैसे ज्यादा लेना चाहती हो, ज्यादा पैसे ले लो, टाइम चाहिए, कर नहीं, मुझे अब पैसों की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने मेरा दिल बदल दिया है। किस तरह लोगों के दिल बदलते हैं। कभी हमने भी कोशिश की किसी जवान का दिल बदलने की। हम तो क्या कहते हैं, डूबते हुए एक धक्का और दो, ऐसे ही है ना, कोई डूब रहा है तो कहते हैं एक धक्का और दो, जाने दो, जाता है जाने दो। साहिबो किसी और की औलाद को नशे पे लगाते हो तो तुम्हारी औलाद को भी कोई लगा देगा, किसी और के बेटे को जिना पे लगाते हो तो तुम्हारी औलादों को कोई लगा देगा। जिस तरह तुम पसंद करते हो कि मेरा बेटा नेक हो, मेरे बेटे की कोई शिकायत मुझे ना आए, कहते हैं ना बेटे की कोई शिकायत आ जाए ना कि बेटे ने फलां के बेटे ने जिना किया, बाप की कमर टूट जाती है, उसका गिला सुन के बाप आंख उठाने के काबिल नहीं होता। साहिबो जिस तरह अपने बेटे को अच्छा समझते हो ना, अपने बेटे को अच्छा बनाना चाहते हो, गैरों के बेटों को